Assalamu alaikum dear student. Now you are in second year class. تو آج ہم نے سیوکس پارٹ 2 پڑھنی ہے. آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ لیکچر بھی کنڈکٹ کریں گے. ایسا ہے کہ بچے آپ جب بھی لیکچر لیں آپ نے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے اس چیز کی سمجھ لگ سکے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج ہم تحریک پاکستان یعنی کہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے باب نمبر 1 ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ مملکت خداداد پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی. یعنی کہ پاکستان کی جو مملکت ہے وہ 14 اگست کو وجود میں آ گئی. یعنی کہ پاکستان کیم انٹو بینگ 1947 ان 14 اگست. کہتا ہے 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھریں. یعنی کہ جو 20ویں صدی ہے اس میں کئی ایسی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر اجاگر ہوئیں. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداگانہ تھی. اس کی ریزن ہے کہ پاکستان بیسیکلی اسلام کی بیس کے اوپر اسلام کو دیکھتے ہوئے اس کا وجود ہوا. ٹھیک ہے. یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اٹ مینس کہ پاکستان میں جتنے بھی آئین ہیں جو بھی یعنی کہ پاکستان کے رسم و رواج ہیں وہاں کے رہنے والوں کے رسم و رواج ہیں بیسیکلی تو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا گیا نا پاکستان. تو وہ انٹائرلی چینج ہے دوسری مملکتوں سے دوسرے مذہبوں سے. تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ بیشتر ممالک نسل زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے لیکن پاکستان جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی یہ کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا. بات کرتے ہیں نیکسٹ پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحکام کے پختہ عزم کے لیے اس نظریے کا فہم ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ پاکستان کا شعور لینا چاہتے ہیں اس کے استحکام کے پختہ عزم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس نظریے کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. انگریزی میں نظریے کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر جارج براس کے الفاظ میں عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. یعنی کہ نظریہ کیا ہے؟ بیسیکلی پاکستان کے یعنی کا مطلب ہی یہ ہے اور پاکستان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے. یہ پاکستان وجود میں ہی اس لیے آیا ہے کہ وہاں پر فکر و فلسفہ ہو. یعنی کہ اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں رہا جا سکے. ظاہری بات ہے وہ ایک ان کی ایک سینس تھی ایک سوچ تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا ملک ہو جہاں پر مسلمان آسانی سے موو کر سکیں اور اسلامی قوانین کو آسانی سے فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر سکے. تو یہاں پر میں ایک اور نظریے کی بڑی اتھینٹک سی ڈیفینیشن ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقائق اور واقعات کی روشنی میں جو اصول مرتب کیے جاتے ہیں اسے نظریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ پھر مینشن کر دیتا ہوں بیٹا اپنی نوٹ بک کے اوپر آپ نے یہ نظریے کی ڈیفینیشن لازمی لکھ لینی ہے. میں نے آپ سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو جو زوم میٹنگ ہوگی ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے. اس میں حقائق اور واقعات کی روشنی میں پھر ایک دفعہ سن لیجئے گا یہ حقائق اور واقعات کی روشنی میں جو اصول مرتب کیے جاتے ہیں اسے نظریہ کہتے ہیں. دیکھیں نا اس کا بیسیکلی یہ کب سے شروع ہوا؟ 1857 سے. بہت کچھ ہوا. مسلمانوں نے بہت سے ظلم برداشت کیے بہت سے واقعات رونما ہوا. یہ اور حقیقت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حقیقت حقائق یہ ساری چیزیں ان سے بڑے یہ فیکٹس ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے جو مائنڈ میں آپ کی وہ یعنی کہ جو بات آئی اس کی روشنی میں جو اصول بنائے گئے ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. آگے موو کرتے ہیں. نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ نظریہ تھا کہ پاکستان کیوں بنایا جائے پاکستان میں تاکہ مسلمان آزادی فیل کریں اور آزادانہ موومنٹ ہو ان کی اور پاکستان میں رہ کر یا کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر اسلام کی تمام قوانین کو یعنی کہ آسانی سے اور آزادی کے ساتھ وہ اس پر
عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے, یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشوونما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے. مدغم آپ یہاں پر نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ فکر پر رکھی گئی ہے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی, معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو. اچھا, اوپر مدغم سے مراد ہے کمزور, یعنی کہ کمزور پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے بات کرتے ہیں. نظریہ پاکستان کا مفہوم. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی ہے. وہ فلسفہ کیا ہے کہ یہ دین اسلام ہے. پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے, یعنی کہ کوئی بھی قوانین ہیں, کوئی بھی آپ نے یعنی کہ کچھ بھی قانون رائج کرنا ہے, کوئی بھی آئین لے کر آنا ہے تو وہ اسلام کے اکارڈنگلی ہے, اور جو کہ اس تحریک کا موجب بھی بنی, یعنی کہ تحریک پاکستان کا موجب بھی بنا. یہ کہ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان آزادی سے وہاں پر گھوم پھر سکیں اور اس کے اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار سکیں. ٹھیک ہو گیا بچے؟ اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے. بلا شبہ انسانی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. تو اسلام جو اسی پر بیس کرتا ہے پاکستان. بار بار ایک بات ریپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی. وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے. انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچا. بات آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہے, آپ بھی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں نے بہت دیر, کافی صدیاں برصغیر پر بھی حکومت کی, لیکن بعد میں ان کی حکومت کمزور پڑ گئی اور انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی جو آزاد حیثیت تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. یعنی کہ وہ دیکھیں, مسلمان تو اپنے اسلام سے تو نہیں نہ پھر سکتا, نہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھرے گا. تو وہ کیا ہے کہ وہ جتنی بھی وہ ان کے قانون کو بھی انہوں نے فالو کرنا تھا تو وہ آزاد نہیں تھے. ان کی حیثیت کو جو ہے آزاد حیثیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. مسلمان اس سارے عرصے میں اسلامی نظام لانے کا خواب دیکھتے رہے. غیر مسلم, اچھا یہ خواب بیسیکلی کیسے, یہ وہ جو میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا دیا کہ حقائق اور واقعات کی روشنی میں جو اصول مرتب کیے جاتے ہیں اسے نظریہ کہتے ہیں. تو یہی بات یہاں پر بھی اس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات وہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ. مسلمان اس سارے عرصے میں اسلامی نظام لانے کا خواب دیکھتے رہے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا کہ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے. مجبور بھی تھے, انہوں نے وہاں پہ گزارنا تھا اپنی زندگی. ٹھیک ہے, جو وہ کہتے تھے, جو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. تو مجبور بھی تھے اور ان کا حکم بھی مانتے تھے. محکوم یعنی کہ ان کے آپ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں غلام ہی ہوتا ہے نا جو حکم مانتا ہے. تو جی انگریزوں کے قدم اکھڑنے لگے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی. اب یہ بھی یاد رکھیے گا, چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ انگریز ہیں, وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ دونوں بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں. مینز یہ جدا ہیں مسلمانوں سے. تو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک کی غلامی سے نکل کر دوسری کی غلامی میں چلے جائیں گے. بات تو وہی ہے, لیکن کیا ہے کہ حکومت چینج ہو گئی. پہلے یہودی تھے, اب وہ ہندوؤں میں کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے کیا کیا کہ کچھ 3 پرسنالٹیز کے نام ہیں یہاں پر. کچھ 3 لوگ ایسے ہیں, اکابرین ایسے ہیں, جو سر سید احمد خان ہیں, ان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے, جنہوں کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا. یعنی کہ پاکستان اگر بنا ہے تو ان کی کاوشوں کی مدد سے بنا ہے. ان کے ساتھ اور بھی ٹیم تھی بچے, یہ یاد رکھیے گا, لیکن بیسیکلی یہ وہ 3 اکابرین ہیں جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے کوششیں کی. ٹھیک ہو کیا بیٹا یہ؟ اس کے بعد نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں, قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. قائد اعظم
نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ایک بڑے ہی عمدہ الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا۔ وہ کیا تھے کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بیسیکلی اس ملک کو بنانے کا آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے بیسیکلی یہ ایک پاکستان کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ پاک سرزمین۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ تو جس دن پہلا، یہ ان کے الفاظ ہیں، جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں بچے، پوائنٹ کی طرف۔ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے آپ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں فرمایا، ہندومت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی منشن کیا ہے، دونوں کے رہن سہن کے طریقے کچھ بھی لے لیں، رہن سہن، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، زندگیاں گزارنا، وہ دونوں سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل بھی یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں ایک جیسی یعنی کہ مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک محض خواب ہی سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے، اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہے وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ 1941 میں آپ نے فرمایا، انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا۔ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی حساس رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انڈیا یہ بیسیکلی انہوں نے یہاں پر مینشن کیا یہ قوم نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بسنے والے کئی قسم کے لوگ تھے، انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یعنی کہ مختلف قومیں تھیں، کوئی ایک قوم نہیں تھی یہاں پر آباد، نہ یہ ایک ملک تھا۔ ہم اوپر پڑھتے آئے ہیں شروع میں کہ 20ویں صدی ایک ایسی صدی آئی جس میں بہت سی آزاد مملکتیں وجود میں آئیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا جی؟ تو نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں، پوائنٹ کی طرف۔ قائد اعظم اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کو بنیاد بنا کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہیے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی؟ اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ یاد رکھیے گا، یہاں پر لنگر وہ ہے کہ جہاں پر آ کر ساحل سمندر، جہاں پر آ کر کشتیاں لگتی ہیں، جہاں پر آ کر کشتیاں ٹھہرتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے، یعنی کہ وہ پوری بیس ہی قرآن مجید کو بنا کر انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن مجید، آپ خود یہ یہودی بھی اور غیر مسلم بھی اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں، بلکہ وہ پراؤڈلی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی یعنی کہ یہ چیزیں لی ہیں وہ آپ کی کتاب جو ہے قرآن شریف سے لی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب تو وہ کوٹ بھی لکھنے لگ پڑے ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، وہ قرآن شریف جو قرآن مجید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس امت سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں بچے۔ ایک بات میں پھر بھی بیچ میں کہتا چلوں کہ اپنی ٹیکسٹ بک جو پنجاب کی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ لیکچر سنیے گا۔ قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے فرمایا، ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں ان کی سپیچ کے جس سے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ولولہ پیدا کیا، ایک جذبہ پیدا کیا، تاکہ یہ چیزیں ان کو بلکہ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بتایا جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا۔ تو وہ تو پھر ایک ایسے قوم سے اس ٹائم وہ قومیں بھی ایسی تھیں، وہ مسلمان بھی ایسے تھے جن میں بہت جذبہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم نے جو مشکلیں اور برداشت کی ہیں وہ ہماری آنے والی نسلیں برداشت نہ کی ہیں۔ اسی کوشش سے، انہی کی کوششوں سے یہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا جی؟ اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زندگی کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ یعنی کہ وہی بات ہو گئی نا کہ پاکستان میں مسلمان کی اکثریت ہے، میجارٹی مسلمز کی ہے،
تو اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلامی قوانین کو، اسلامی لاز کو یعنی کہ ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا جی. قائد اعظم نے پھر 1948 میں سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور سیاست و معاشیات پر اس پر عمل پیرا ہو سکے. اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ہے. مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہیں، لیکن آج کل کے دور کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. تو پہلے جو مسلمانوں کی جو وہ تھی، ایک سوچ تھی، بلکہ قائد اعظم نے اپنے ایک سپیچ میں، اپنے خطبے میں یہ فرمایا، بلکہ ایک خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو اسلام ہے، وہ صرف رسوم و روایات یا رواج پر، روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ضابطۂ حیات، کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی بن سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان. علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا. یعنی کہ وہ آپ نے دو قومی نظریہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا نا، تو علامہ اقبال نے بھی یہی بیان کیا کہ یہ دونوں قومیں یہ ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں. اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے اس بنیاد پر برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس 1930 میں پیش کیا. انہوں نے واضح کیا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں. یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہاں پر مختلف قومیں آباد تھیں. ٹھیک ہے. اور مسلم قوم جو اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے، تمام مذہب قوموں کا فرض ہے. کیونکہ علیحدہ پہچان کیا؟ کیونکہ ہم الحمدللہ اللہ پاک کو ایک جانتے ہیں الحمدللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. تو ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، تو پھر ہمارا ان سے ہم بالکل ہی جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے خطبے کے اندر، اپنے خطاب کے اندر، کہ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو، انہوں نے ہر قوموں کو ایک مہذب کا ورڈ استعمال کیا، کہ وہ مسلمانوں کے بھی اقدار کا احترام کریں. یعنی کہ ان کے مذہبی اصولوں کو اور ثقافتی و سماجی حیثیت کا جو اقدار ہے اس کا احترام کریں. ان سے پہلے بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر جداگانہ مملکت کا ذکر بعض اکابرین نے کیا تھا، لیکن علامہ اقبال کا جو نظریہ ہے وہ جامع اور تفصیلی انداز کا حامل تھا. ٹھیک ہے بیٹا جی. یہ آج کا لیکچر ہے. آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھنا ہے اور پھر وہ لیکچر سننا ہے. جو بھی کیوریز، کسی بھی کویسچن کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بچے آپ نے ایک نوٹ بک اپنے سامنے رکھنی ہے، اس کو آپ نے اپنے پین سے نوٹ کرنا ہے ہر لیکچر کو. منڈے سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک زوم میٹنگ بھی کریں گے جس میں ہم یعنی کہ مختلف کویسچنس بھی ہوں گے، کلاس بھی ہوگی. جس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پلیز مجھ سے ڈسکس کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے وہ کنوے کر سکوں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ہاں جی.